بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 149 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآن کی پہلی وجہ اور اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے اعجاز قرآن کی 10 وجوہات کا ذکر پڑھا تھا۔ ان میں سب سے پہلی وجہ تھی عربی زبان کے ہر معروف نظم سے مختلف ایک انوکھا نظم۔ یہ اعجاز قرآن کی ان 10 وجوہات میں سے پہلی وجہ ہے کہ تمام معروف نظم جتنے بھی ہیں عربی زبان کے، اور ان میں سب سے جو مختلف اور انوکھا نظم ہے وہ قرآن کریم کا ہے۔ خود ائمہ فصاحت و بلاغت جو تھے، جب قرآن کریم نازل ہوا، جیسے ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے وغیرہ، ان سب کا اعتراف موجود ہے اس پر کہ یہ جو ہے سب سے انوکھا نظم ہے، کہ اس جیسا دیگر عربی کے جو نظم ہے اس میں اس جیسا نظم کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی مشہور اور معروف نظم ہیں ان سب میں انوکھا ہے، اور ایک الگ ہی اس کا جو ہے وہ مقام ہے، یہ کسی سے مماثلت نہیں رکھتا۔ تاریخ سے پھر اس پر مصنف نے چند مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ جو تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے آ کر جب یہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے سامنے قرآن کریم پڑھا اور اس کو سنایا، تو جس سے یہ بہت متاثر ہوا۔ ابو جہل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ پھر ولید کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ چچا، آپ کی قوم چاہتی ہے کہ آپ کے لیے مال جمع کر کے آپ کو دے دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ اسی مقصد کے لیے گئے تھے۔ تو اس پر ولید نے کہا، قریش تو یہ بات جانتے ہیں کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا، پھر ایسی بات کریں تاکہ آپ کی قوم کو پتہ چل جائے کہ آپ محمد کے منکر ہیں۔ تو ولید نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ سوچنے کا موقع دیں۔ تو اس پر جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ شعر کو بھی زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی رجز و قصیدہ اور اس طرح جنات کے اشعار کو بھی کوئی نہیں جانتا، ان میں سب سے میں زیادہ واقف ہوں ان سے، لیکن یہ جو میں نے محمد سے سنا ہے یہ ان میں سے کسی کی بھی مشابہ نہیں ہے۔ اس میں بلا کی شعرینی ہے، رونق ہے، اور جو ہے وہ یہ کلام سب کلاموں پر غالب ہے، مغلوب نہیں ہے۔ اس پر جو ہے وہ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو اس کو بڑا غصہ، اور اس نے کہا کہ آپ کی قوم آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگی جب تک آپ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات نہیں کہیں گے۔ تو اس نے سوچنے کا موقع مانگا، سوچ کر پھر اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو کہ منقول ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر، کہ مجھ کو اور اس شخص کو رہنے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو کثرت سے مال دیا اور اس پاس رہنے والے بیٹے دیے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی اس بات کی ہوس رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، اس کو عنقریب جو ہے دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، سو اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی، اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی۔ پھر دیکھا، پھر منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا، اور پھر منہ پھیرا اور تکبر کیا، پھر بولا کہ پس یہ جادو ہے جو منقول ہے، پس یہ تو آدمی کا کلام ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ خود ولید بن مغیرہ کا اعتراف موجود ہے، جو اس نے کہا کہ میں تو شعر میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، جو ہے وہ رجز و قصیدہ سے میں زیادہ واقف ہوں، اور دیگر جنات کے اشعار سے بھی میں قریش میں سب سے زیادہ واقف ہوں، لیکن وہ یہ جو کلام محمد نے مجھے سنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے۔ تو یہ جو انوکھا نظم ہے یہ اس کی مثال ہے کہ اس نے خود جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کیا کہ اس طرح کا کلام میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا۔
اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب ولید بن مغیرہ نے قرآن سنا تو بہت متاثر ہوا اور اپنی قوم کے پاس آیا، بنی مخزوم کے پاس، اور آ کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے محمد سے ابھی ایک ایسا کلام سنا جو نہ کسی انسان کا کلام ہے اور نہ جن کا، باخدا اس میں بلا کی شیرینی ہے اور رونق ہے۔ اب یہ جو دونوں واقعات ہیں جس میں جو ہے وہ ابو جہل نے پھر ان کو مجبور کیا اس بات پر کہ وہ نازیبہ کلمات کہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ مجنون ہونے کا، جیسے کہ یہ دوسری روایت میں ہے کہ تم کہو کہ محمد جو ہے وہ مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دونوں جو روایات ہیں، ان میں جو واقعات ذکر ہوئے ہیں ان روایات میں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے انوکھے نظم کی جو ہے وہ خود وہ قوم جو ہے معترف تھی، اور ان کے جو ائمہ فصاحت و بلاغت ہے وہ خود اس پر ان کا اعتراف موجود ہے کہ واقعی یہ کلام جو ہے یہ کسی اشعار میں اور کسی رجز و قصیدہ میں اور کسی جنات کے اشعار میں بھی نہیں پایا جاتا، یہ ایسا کلام ہے۔ النظم البدیع اما الوجه الاول من وجوه اعجازه فهو النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب، فالقرآن الكريم لا يشبه شيء في نظمه لا من شعر ولا من نثر، وذلك بشهادة أساطين البلاغة وأئمة الفصاحة والبيان الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وغيرهما من فصحاء العرب ومشاهيرهم۔ النظم البديع یہ اعجاز قرآن کی پہلی وجہ جو ہے وہ ہر معروف نظم میں انوکھا نظم ہے۔ اما الوجه الاول من وجوه اعجاز فهو النظم البدیع المخالف لكل نظم معود في لسان العرب، وجوہ اعجاز میں سے پہلی وجہ عربی زبان کے ہر معروف نظم سے مختلف ایک انوکھا نظم ہے، لہٰذا نظم و نثر کا کوئی حصہ قرآن کریم کے نظم کی مماثلت نہیں رکھتا، اور اساطین بلاغت اور ائمہ فصاحت و بیان ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ اور ان کے علاوہ دیگر عرب فصحاء کو اس بات کا خود اعتراف ہے۔ امثلۃ من التاریخ یروى ان الولید بن مغیرہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ علیہ القرآن فکأنہ رق له فبلغ ذلك ابا جہل فأتاه فقال یا عم ان قومك يريدون ان يجمعوا لك مالا ليعطوه لك فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله أي لتنال من فضله، فقال الولید لقد علمت قریش انی من اکثرها مالا، فقال له ابو جہل فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منکر له، قال وماذا اقول فوالله ما فيكم رجل اعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا باشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا، ووالله ان لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو وما يعلى عليه، فقال ابو جہل اللعین والله ما يرضي قومك حتى تقول فيه، قال فدعني حتى افكر فلما فكر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، فنزل فيه قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الى قوله انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ امثلۃ من التاریخ تاریخ سے چند مثالیں۔ روایت میں آتا ہے، یہ مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن پڑھا جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ ابو جہل کو جب یہ بات پہنچی تو وہ جو ہے وہ ولید کے پاس آیا اور کہا کہ اے چچا، جو ہے آپ کی قوم چاہتی ہے کہ وہ آپ کے لیے مال جمع کرے تاکہ مال جمع کر کے آپ کو دے دے، کیونکہ آپ محمد کے پاس اس لیے گئے تھے کہ اس کی قبول کردہ چیز کو اختیار کر لیں، یعنی اس کے احسان سے کچھ پا لیں۔ فقال الولید، تو ولید نے کہا کہ قریش جی جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ فقال له ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا فقل فیہ قولا، تو پھر آپ ایسی بات کہیں جس سے آپ کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ آپ اس کے منکر ہیں۔ قال وماذا اقول، تو ولید نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ شعر کو نہیں جانتا، اور نہ ہی اس کے رجز و قصیدے کو، اور نہ ہی جنات کے اشعار سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، اور اللہ کی قسم یہ جو کہتے ہیں وہ ان میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے، بخدا جو ان کے کلام میں بلا کی شیرینی اور رونق ہے، اور اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ پھلدار ہے، اور نچلا حصہ جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں شاداب ہے. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى عَلَيْهِ، یہ کلام غالب ہی رہتا ہے اور اس پر مغلوب نہیں ہوتا. فقال ابو جہل اللعین، ابو جہل لعین نے کہا کہ بخدا آپ کی قوم اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ اس کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہ کریں. ولید نے کہا پھر مجھے جو ہے وہ چھوڑ دو تاکہ میں غور و فکر کر سکوں. پس جب اس نے سوچا تو کہنے لگا فقال ان هذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جو اوروں سے منقول ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ارشاد نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا وجعلت له مالا ممدودا الی قولہ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر. یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں. ان کا معنی یہ ہے کہ مجھ کو اور اس شخص کو اپنے حال پر رہنے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو میں نے بہت اور پاس رہنے والے بیٹے دیے، وہ بنینا شہودا. اور اسی طرح آگے چل کے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. پھر وہ کہتا ہے پھر اس نے منہ پھیرا اور تکبر کیا، پھر بولا کہ یہ جادو ہے، ان هذا الا قول البشر، یہ تو کسی آدمی کا کلام ہے. وَيُرْوَى أَنَّ الْوَلِيدَ لَمَّا سَمِعَ الْقُرْآنَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تأثر تأثرا بالغا فجاء لقومه بني مخزوم وقال لهم والله لقد سمعت من محمد آنفا أي سابقا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلى آخره. فقالت قريش سبع والله الوليد لتصبأن قريش كلها. فقال ابو جہل انا اکفیکموہ فقعد الیہ حزینا وکلمہ بما اغاظہ فقام الولید وقام معه ابو جہل فلما اتى قومه قال اتزعمون ان محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق وتقولون انه كاهن فهل رأيتموه يتكاهن وتزعمون انه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط وتزعمون انه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لا. ثم قالوا فما هو ففكر فقال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وبين الوالد وولده وما الذي يقوله إلا سحر يأثره أن ينقله عن أهل بابل. فارتج النادي فرحا وتفرقوا موجبين بقوله ومتعجبين منه فنزلت الآيات الكريمة. دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ مروی ہے کہ ولید نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو بہت زیادہ متاثر ہوا اور اپنی قوم بنی مخزوم کے پاس آ کر ان سے کہا کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے محمد سے ابھی ایک ایسا کلام سنا جو نہ کسی انسان کا کلام ہے اور نہ کسی جن کا. باخدا اس میں بلا کی شیرینی ہے اور رونق ہے اور اس کا اوپر والا حصہ پھلدار اور نچلا حصہ شاداب ہے. فقالت قریش، تو قریش نے کہا ولید اگر بے دین ہو گیا تو خدا کی قسم تمام قریش بے دین ہو جائیں گے. فقال ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا میں اس کے لیے تمہاری طرف سے کافی ہوں، اور اس کے پاس غمگین ہو کر بیٹھ کر اس سے غصہ دلانے والی باتیں کی. تو ولید اٹھ کھڑا ہوا اور ابو جہل بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جب ولید اپنی قوم کے پاس پہنچا تو کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ محمد پاگل ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے کہ وہ کسی کا گلا گونٹ رہا ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ کاہن ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ کاہن ہو جیسی بات کہتا ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے، تم نے کبھی اسے شعر کہتے ہوئے سنا ہے؟ تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کیا تم نے اس پر جھوٹ کی کسی بات کا تجربہ کیا ہے؟ ان تمام باتوں کے جواب میں سب نے کہا اللہم لا، اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے. ثم قالوا، پھر لوگوں نے پوچھا تو بتاؤ وہ کیا ہے؟ ففکر فقال، ولید نے کچھ سوچا اور کہا کہ وہ جادوگر ہی ہو سکتا ہے. اما رأیتموہ یفرق بین الرجل واہلہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ آدمی اور اس کے گھر والوں اور باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو بھی کہتا ہے وہ جادو ہی ہے جسے اہل بابل سے نقل کرتا ہے. اس بات کو سن کر مجمع خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کی بات پر خوشی اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے منتشر ہو گیا. تو یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی پہلی وجہ اور اس کی 2 مثالوں کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، ولید بن مغیرہ نے جب قرآن سنا تو قرآن کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ نمبر 2، ولید بن مغیرہ کو قرآن کو جادو کہنے پر کس نے مجبور کیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.